سیدنا ابراہیم بن ادم کے بارے میں چند پہلے میں نے ایک رسالے میں پڑھا، اور یہی بات پیر سید جماعت علی شاہ صاحب ہوتے سے علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اگر دیگر بہت سارے علماء صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو کتا ہوتا ہے نا، کتا یہ رات کے پہلے حصے میں جاگتا رہتا ہے، اور جب تہجد کا وقت شروع ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، اور جو بکری ہوتی ہے یہ پہلے حصے میں سو جاتی ہے، اور جب تہجد کا وقت ہے یہ تو جاگ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتے کی نسل میں اللہ نے برکت نہیں رکھی، بکری کی نسل میں اللہ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ تہجد کے وقت میں اٹھنے کا اتنا فائدہ ہوتا ہے، جو اس وقت اٹھ جائے اللہ تعالیٰ اس کو بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر اٹھ کر وہ ذکر اذکار اور تسبیحات کر بیٹھے تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو بہرحال فجر کی نماز پڑھنا یہ تو پھر ہر مسلمان پر فرض ہے نا، اور پھر کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک سویا نہ کریں۔ ہاں زیادہ تھکن ہے یا بہت دیر تک آپ کو آگے کہیں جانا ہے تو پھر آرام کر بھی سکتے ہیں، تو اتنی دیر تک اگر جاگتے رہیں گے تو یہ بھی فضیلت ہے، چونکہ روایات کا یہ بھی مفہوم ہے کہ جو فجر کی نماز پڑھ کے سورج نکلنے تک سوتا نہیں نا، اس وقت میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رزق تقسیم کرتا ہے، اور جو جاگ کے دعا کرتا رہتا ہے اللہ اسے رحمت والا رزق عطا فرما دیتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس بات سے کوشش کر کے فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نہ سویا کریں، سمجھ آ رہی؟ یہ ہوتا تو میرا خیال ہے 35-40 منٹ کا فرق ہی ہے نا جی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یار قاری صاحب گال ٹھیک ہے پر نیندر بڑی سوادی ہوتی ہے، یہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انسان جب سوتا ہے نا تو شیطان 3 گرے لگاتا ہے، پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا گانڈ مارتا ہے، وہ شیطان 3 گانٹھیں لگاتا ہے، گرے لگا دیتا ہے۔ وہ جب مسلمان صبح کے وقت اٹھتا ہے نا تو وہ اپنے بستر پہ جاگنے کے بعد جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ یا کلمہ پڑھتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے استغفر اللہ، تو فرمایا بسترے پر لیٹے لیٹے جب اس نے اللہ کا ذکر کیا تو شیطان کی ایک گانٹھ کھل جاتی ہے، یعنی ایک گرا جو اس نے لگائی تھی گانڈ وہ ایک کھل گئی۔ فرمایا جب وہ اٹھ کر وضو کرتا ہے تو اس کی دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، اور فرمایا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو شیطان کی 3 گانٹھیں کھل جاتی ہیں، اور یہ شیطان کی ان گانٹھوں سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سمندر میں آ جاتا ہے۔ تو اس واسطے صبح ضرور اٹھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور بستر پہ رات جب بھی جاگ آئے نا اللہ کا ذکر ضرور کیا کریں، سمجھے؟ عادت بنائیں کلمہ شریف پڑھنے کی، میں اکثر کہتا رہتا ہوں سوئیں تب بھی جاگیں تب بھی، اور یہ معمول بھی ہونا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم نے موت کی نیند تو سونا ہی ہے، تو جب سوتے وقت کلمہ پڑھنے کی عادت ہوگی تو موت کے وقت جس نے کلمہ پڑھ لیا، ہاں یہ حدیث شریف میں ہے، فرمایا من آخر الکلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کا آخری کلام یعنی وقت موت زبان پر کلمہ جاری ہو گیا بغیر حساب کے سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ تو ضرور اپنی زبان کو عادی بنائیں، اور جب اٹھیں تو تب بھی کلمہ پڑھیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نے قبر میں جانا ہے تو فرشتوں نے اٹھانا تو ہے نا، تو جب فرشتے اٹھائیں اور اٹھتے وقت ہماری عادت ہو کلمہ پڑھنے کی، جن کو محسوس ہوا ہے وہ تو بولے نا میں کیا کہنے لگا ہوں، تو آپ جو کلمہ پڑھ دیں ان کے سامنے تو پھر مجھے بتائیں وہ سوال کریں گے یا مبارک دیں گے کہ یار جو پوچھنا تھا وہ تو پہلے ہی بتا بیٹھے ہو۔ اس واسطے ضرور آپ اس عادت کو اپنایا جائے۔